آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار علی رضا شاہ صاحب موجود ہیں جن کے پاس بڑی خبریں ہیں. آپ اسلام آباد آئے ہیں اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ادھر ادھر سے آپ آج کل زیادہ خبریں اکٹھی کر رہے ہیں. رات گئے ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی آپ نے بریک کی. بتائیے، جو آج کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کو سزا ہونے والی تھی منڈے کو 190 ملین پاؤنڈ والی، وہ مؤخر ہو رہی ہے اور وہ جا رہی ہے جنوری میں. اس کے کیا آپٹکس ہیں؟ دیکھیے، اگر تو واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جس ٹائمنگ، اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. اس کا جب فیصلہ محفوظ ہے وہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. این اس موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ مذاکرات کے لیے انگیج کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی اور اس کی انگیجمنٹ چل رہی تھی اسپیکر آفس کے ساتھ، اور ادھر ادھر آپ نے دیکھا، اور پھر بیک ڈور ملاقاتیں بھی چل رہی تھیں. اس دوران یہ فیصلہ محفوظ ہونا ڈیفینیٹلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بارگیننگ پوزیشن تھوڑی سی کمزور کی جائے، انہیں کمزور فوٹنگ پر لے کر جایا جائے. تو اس دوران یہ فیصلہ محفوظ ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا پس پردہ چند ایک ملاقاتیں کل رات کو ہوئیں. وہ ملاقاتیں جو ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں لیکن الیکٹرانک میڈیا پر آتی نہیں ہیں. ان کی خبر، ان کی خد و خال آپ کو نہیں پتہ چلتے، کیونکہ ہمیشہ نتیجہ انہیں ملاقاتوں کا نکلتا ہے. جو ملاقاتیں آپ کو میڈیا پر رپورٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بس آپ کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ جو پس پردہ کل رات، اور جو ہمارے کچھ جو شہر اقتدار کے صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، تو ان ملاقاتوں کا مجھے نتیجہ لگتا ہے کہ سی بی ایمز بلڈ کیے جا رہے ہیں، اعتماد سازی کی جا رہی ہے، اور اسی کے تحت دو طرفہ پہلے اسی کے تحت جو ہے وہ یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ ان کو بتایا جائے. پھر اسی کے تحت اب شاید یہ آپشن دی گئی ہے کہ ہم فیصلہ مؤخر کرا دیتے ہیں. اور مؤخر کرانے کے لیے حکومت کا جو فیس سیونگ ہے وہ یہ لینا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے ہیں، جتنی بھی سزائیں ان کی ہوئی ہیں جن کیسز میں، وہ سزائیں اجلت میں دی گئی ہیں، یا ان سزاؤں میں جو ٹرائل تھا، جو پروسیکیوشن تھی حکومت کی طرف سے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اس میں کچھ معاملات ٹیکنیکلٹیز نقص تھے، اس کی وجہ سے وہ ہائی کورٹ سے جا کر کے ریلیف لے لیتے تھے، سزائیں معطل ہو جاتی تھی. تو اس میں سکم ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے منڈے کو اگر واقعی یہ نہیں فیصلہ سنانا، مطلب مؤخر کرانا چاہتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے ایک اپلیکیشن چلی جائے گی. وہ کہیں گے جی ہم کچھ مزید پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مؤخر کر دیں گے، جنوری تک لے جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے اعتماد سازی کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو پیغام دیا جائے کہ حکومت بھی سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے. نظر آ رہا ہے یہ مذاکرات کا جو ایک پنڈورا باکس یہ بہت طویل ہے، چونکہ یہ جن برف پگھلی ہے ایک بڑا طویل عرصہ لگا ہے. ٹھیک ہے، بڑی دیر کر دی ہے مہرباں آتے آتے. تو سیاستدان تو ویسے ہمیشہ جو معاملات ہیں وہ بات چیت اور مذاکرات سے نکالتا ہے. سیاست نام ہی مصلحت کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اگر اتنی مشکل سے دونوں فریق ٹیبل پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اور جتنا گیپ ہے اس گیپ کو کم کرنے کے لیے، اور جتنی چیزیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ رات کو بات ہوئی تو صبح کو کوئی قریب آتے بھی ٹائم لگے گا. تو یہ طویل سلسلہ چلے گا. اچھا علی بھائی، اس ایکویژن کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ پلس اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ جو رات کو ہوا ہے ایک خفیہ ملاقات، اور اس کے بعد ہی ایک خبر آتی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے آپ کو اس کمیٹی سے الگ کر لیا جو کہ حکومت کی کمیٹی ہے. تو کیا سمجھا جائے؟ یہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا ہے؟ کنفیوژن ہے بہت بڑی. دیکھیں، کنفیوژن ابھی تک رہے گی تب تک جب تک حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی اناؤنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ابھی آپ اور میں اور آپ اور میرے جیسے کچھ صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں نا محسن نقوی نے کمیٹی سے نکال دیا. کمیٹی تو ابھی بنی نہیں، آپ کے سامنے تو ابھی کمیٹی آئی نہیں نا پبلک کے سامنے. ابھی اسپیکر آفس پی ٹی آئی کی طرف سے ٹی او آرز، ٹرمز آف ریفرنس جس کو کہتے ہیں، اس کا انتظار کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما جیسی وہ ٹرمز آف ریفرنس ان کو پہنچائیں گے، حکومت کی طرف سے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی. اس میں اگر محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ہوگا تو پھر ہم سمجھیں گے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کر سکتے ہیں، یا اس کمیٹی کا وہ رکن ضرور ہوں گے. ہو سکتا ہے یا صادق صاحب بھی اس کمیٹی میں ہوں، یا اس کے کنوینئر ہوں، کیونکہ وہ ان کا اسپیکر کا عہدہ ہے، وہ اسپیکر کا عہدہ ہے، نیوٹرل ہے. تو یہ جب کمیٹی بنے گی، ہاں اگر میں اس بات کو مان بھی لوں جو آپ بات کریں کہ محسن نقوی صاحب نے خود کو نکالا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے باتیں یہ کی جاتی ہیں کہ وہ کسی اور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان سے ابھی تھوڑا سا معاملات خراب ہیں پی ٹی آئی کے. سی بی ایم سے نہیں، شاید اس وجہ سے انہوں نے خود کو علیحدہ کیا. یا پھر دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی اس
مذاکرات کے موڑ پر یا اس مرحلے پر ابھی ابتدائی مراحل میں شامل نہیں ہونا چاہتی. وہی چاہتے ہیں کہ یہ میچورٹی اتنے میچور ہو جائیں کہ جب ان کے معاملات آئیں، یا اتنے میچور ہو جائیں کہ جب حتمی مراحل میں جائیں تب وہ پھر اپنی کو ول شل دیں تو دیں. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ آپ کو عمل میں آتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہیں. مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کو ملکی دھارے میں لانے کے لیے یا ملکی دھارے کی سیاست میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھیں تو آپ کا سسٹم ان کی پولیٹکس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب، ایک تو طویل مذاکرات ہونے ہیں، ٹھیک ہے، طویل مذاکرات کے بعد پھر عمران خان صاحب کی اس میں یہ بھی حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی سب کی طرف سے ایک چیز تو واضح ہے کہ کوئی مشروط نہیں ہوں گے کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے رکھیں گے. اور اس پہ جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے پی ٹی آئی مان بھی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ نہیں کریں گے، کہ یہ نہیں کریں گے پہلے عمران خان کو رہا کرو یا کوئی ڈیٹ دو پھر ہم آگے چلیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت جلد یا ان کو کہ ایسا ریلیف ملتا ہو مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں ان کے لوگوں کو پہلے فیز میں سی بی ایمز کے لیے اعتماد سازی کے لیے ان کو لوگوں کو ریلیف مل جائے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے تھے وہ ختم ہو جائیں، وہ ایک الگ چیز اس ہے. میں دو اہم مطالبات ہیں جس کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ ان پہ مطلب کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے خان صاحب کا، وہ مانا جا سکتا ہے کمیشن بن سکتا ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے 9 مئی پہ کمیشن نہیں بنے گا. اچھا. 26 نومبر پہ بن سکتا ہے ڈی چوک والے معاملے پہ، الیکشن پہ بھی ہو سکتا بنے کچھ اگر کرنا ہو. 9 مئی پہ کمیشن مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. الیکشن پہ بنا تو پھر تو سارا لپیٹا جائے گا معاملہ. نہیں کیسے لپیٹا جائے گا؟ ساری چیزیں فیس سیونگ دینی ہے نا پی ٹی آئی کو بھی. کمیشن بننا ہے صرف، کمیشن کی فائنڈنگز تو پی ٹی آئی کی نہیں نا آنی، وہ تو پی ٹی آئی نے نہیں نا سبمٹ کرنی، وہ تو کسی اور نے سبمٹ کرنی ہے نا، وہ تو کمیٹی نے کرنی ہے. تو وہ فیس سیونگ بھی دینی ہے نا. دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے ورکروں میں بڑی ہوا بھری ہے اب تک، تو اگر وہ ایسی چپ کر کے بغیر کسی فیس سیونگ کے بیٹھ گیا ٹیبل پر، وہ ٹھیک ہے ہاں یس 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 کر دیا، وہ پھر ان کی پی ٹی آئی کا ورکر تو آپ کو پتہ بڑا لیتھل ہے ویسے بھی، اور ان کا سوشل میڈیا تو اس سے بھی زیادہ لیتھل ہے، تو ان کو بھی تو انہوں نے کچھ دینا ہے نا. تو وہ کچھ نہ کچھ اگر ان کو فیس سیونگ کے لیے دے دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی، اگر وہ مانگ رہے ہیں کو دینا چاہتے ہیں، یہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت اگر ان کو فیس سیونگ کے لیے کمیشنز دینا چاہ رہے ہیں کچھ تو دے دیں. اچھا، اس سب میں یہ جو 9 مئی والا ہوا ہے، آج سزائیں سنائی گئی ہیں، اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کی ایک جو ہم نے ہوا بنائی ہوئی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کو اور مزید ڈاؤن پوزیشن پہ لے جانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، یا یہ ایک پروسیس ہے بس؟ 9 مئی کا جو فیصلہ ہے، جی جو فیصلہ ہو، دیکھیں 9 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ اور اہم بات یہ ہے کہ کیا اس کی لڑی یا اس کی کڑی عمران خان صاحب سے جا کر ملتی ہے؟ کیونکہ آج جو ایک اہم حصہ تھا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا وہ یہ تھا کہ جب تک ماسٹر مائنڈ آف 9 مئی اس تک پہنچا نہیں جاتا یا اس تک جو ہے وہ انصاف نہیں ہوتا، تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا. دیکھیں 9 مئی کے جو فیصلے ہیں دورانی صاحب، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کی حراست میں جو لوگ تھے، ان فیصلوں سے پہلے وہ بیچارے ایک الگ ہی سزا کاٹ رہے تھے. وہ سزا کیا تھی؟ فیصلے نہ سنانے کی، کہ اس پہ جو سٹے تھا سپریم کورٹ کی طرف سے بندیال کورٹ سے لے کر کے اب تک جو چلتا آ رہا تھا، اب آگے جا کے وہ ختم ہوا ہے، اجازت ملی ہے، ان کو سزا بھی نہیں سنائی جا رہی تھی، وہ حراست میں بھی قید میں تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک سزا ختم ہوئی ہے، کم از کم ایک سزا تو آپ کاٹیں گے نا. پہلے تو 2 سزا تھی نا، پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا سزا ہونی ہے تو کتنی ہونی ہے اور کب تک اندر رہیں گے، اور ویسے ہی اندر تھے بغیر سزا کے. اب کم از کم وہ سزا تو ختم ہوئی سٹے والی. اب یہ چلو انہیں متعین تو ہو گیا ان کے فیوچر کا، اب اپیلوں کا باقی سارے معاملے. اچھا اب یہ بڑی دیر سے جو ہے وہ فیصلے محفوظ تھے، یہ اب نہیں ہوئے، اور ریاست کا موقع بڑا واضح ہے 9 مئی کے معاملے پہ. ہاں ٹائمنگ کو اگر آپ جوڑنا چاہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پھر کہ پی ٹی آئی موجودہ حالات میں اسٹرانگ اپنے بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ ان کی ویک ہوگی، وہ کمزور شوٹنگ پہ چلے جائیں گے. کوشش ہے لیکن وہ تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا نے ہی پی ٹی آئی کو آج تک یہاں تک پہنچایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جہاں اور ہے اور جو حقیقت کا جہاں نا وہ ادھر وہ بالکل اور ہے، سیاست کا جہاں اور ہے وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے، اس سے آپ نے دیکھا ہے. دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے نا ان معاملات میں وہ روتھلیس ہوتی ہے. 9 مئی کے یا دیگر معاملات ہیں. مجھے یہ ایک بات بتائیں درانی صاحب
सोशल मीडिया जितनी हवा भरता है और जितना नफरत अमेज़ बयानियाँ, मैं कहता हूँ जायज़ तनकीद ज़रूर करें, उससे ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। ये आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, हर किसी का राइट है। लेकिन जब एक रेड लाइन को क्रॉस किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी रियासत के हवाले से उस रेड लाइन का ख्याल रखा जाता है, जब ये क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? मुश्किलें किसकी वो बढ़ती इसको हैं? फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कह रहे मुश्किलात हैं, किसकी आज बढ़ती भी कह हैं? रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं, मुश्किलात किसकी बढ़ती हैं फिर? आम आदमी की। नहीं, इमरान खान की बढ़ती हैं। जो पाकिस्तान में पीटीआई उसकी मुश्किलात बढ़ती हैं। जी। तो फिर मुझे बताएं, वो जो सोशल मीडिया पे जो लोग बाहर बैठ के सब कुछ करते हैं, उसका फ़ायदा होता है नुकसान होता है? पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान ही होता है। इमरान खान को बाहर निकाल लिया उन्होंने ये सब कुछ करके। हाँ ऐसा ही है। अच्छा नहीं, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का क्लेम है ये तो अब तक है। देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो आज खुद अजहर मिशवानी साहब ने कह दिया कि नहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने साबित कर दिया। कैसे? उन्होंने आज एक वीडियो लगाई है हाशिद दुरानी की। हाशिद दुरानी आपको पता है उसको भी 10 साल की सज़ा हुई है, 6 साल की हुई है शायद। अच्छा, वो लड़का इनका ओहदेदार था, वो मान भी रहा हाँ हमारा ओहदेदार था, लेकिन वो कहता है वो गया था वहाँ पर, लेकिन वो झंडा लगाने गया था कोर कमांडर हाउस पे। तो झंडा लगाना कौन सा जुर्म है? मुझे आप ये एक बात बताएं, कर्फ्यू लगा है, जंग का समय है, कर्फ्यू के दौरान आप बाहर निकलेंगे, आपको मार दी गोली किसी ने, और आम रूटीन में आपको कोई गोली नहीं मार सकता, कर्फ्यू में मार सकता है। जंग के हालात में अगर कर्फ्यू लगा और आप बाहर चले जाएं, तो आम रूटीन में जो आप बाहर जाते हैं उसमें फ़र्क है कि नहीं है ना? जंग लगी हुई थी वहाँ पे। सर उधर ही आने लगा हूँ। उधर अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा था, लोग आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त पता हाशिद नहीं दुरानी साहब वहां पर झंडा लगाने के लिए गए थे, छनकला लेने के लिए गए थे, क्या सिग्नल करने गए थे? कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके कौन सा एहतजाज होता है ये बता दें आप, बता दें, है कोई और एहतजाज? अगर एहतजाज अंदर जाके कर लिया तो इसकी सज़ा जो है वो सजा वो है जो कानून में लिखी है, क्योंकि उस दौरान वहां पे क्राइम कमिट हुआ, झंडा लगाया ना। मुझे बताएं, आज तक कोर कमांडर हाउस पे भारत अपना झंडा नहीं लगा सका, आपने जाके सियासी जमात का झंडा लगा दिया। एक तरफ आप कहते हैं कोर कमांडर हाउस है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो जाए, उधर आप सियासी जमात का जाके झंडा लगा रहे हैं। आपने सियासी जमात का दफ्तर बना दिया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप भारत के झंडे को पीटीआई के झंडे को कैसे मिला रहे हैं। मिला इसलिए रहा हूं कि मिला इसलिए रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि आप सियासत ना करें, और आपने कोर कमांडर हाउस पे जाके अपना पीटीआई का झंडा लगा दिया। जाके क्यों लगाया? ये तो मिशवानी साहब मान रहे हैं ना बात। चलिए ठीक है अली भाई, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, इसी नुक्ते पर बात करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक, प्रॉमिस प्रॉमिस बात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।